السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی سورج اوپر آنے والا ہے. ابھی کافی سویرا ہے لیکن میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا لوں، ہے نا. یہ دیکھیں، پہلے میں نے آج یہاں پر اسپرے کیا ہے. مکھیاں آ گئی ہیں آج کل. صبح صبح مکھیاں کیا کر رہی ہیں؟ اب روزہ رکھ کے ان کو بھی تو سو جانا چاہیے نا اس ٹائم تک، پر جاگ رہی ہیں. شاید ابھی صبح صبح ہوئی ہے ان کی، ہے نا، اور انہوں نے ابھی زندگی میں بڑا کچھ کرنا ہے، تو سوئیں گی تو نہیں نا. یہی تو ٹائم ہے ان کا، میرا خیال ہے کمائی کا. چڑیاں آئی ہوئی ہیں، بہت پیاری آوازیں آ رہی ہیں اور بہت اچھا سما ہے. اس وقت ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے باہر، تو میں نے کہا باہر بناتی ہوں. اندر کی ویڈیو کا وہ مزہ نہیں آتا ہے نا. تو چلے جی، آج ہم باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور اس وقت جو آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کتنی آتی ہیں، لیکن بڑی ہی اچھی آوازیں آ رہی ہیں اس وقت. چڑیاؤں کی خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں. تو بس جی، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں پھولوں کے ساتھ. یہ دیکھیں، آج میں ذرا نیچے ہو کے بیٹھی ہوں تاکہ میری یہ ساری بیل نظر آئے اوپر. ایکچولی میں خود ہی ہوتی ہوں، خود ہی ویڈیو بناتی ہوں، تو میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے کر کے سارا کچھ کرے. تو بس ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. اور میرا اور آپ کا تعلق تو باتوں کا ہے نا، دل سے دل کی باتیں ہیں. جو میرے دل میں آتا ہے بس میں وہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے نا. تو چڑیوں کو بھی سنتے ہیں. اور صبح صبح جو ہے تو ایک بہت بڑی بلبل جو ہے نا، یہ اوپر درخت پہ جا کے بیٹھی ہے. صبح صبح اتنی پیاری لگ رہی ہے، بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. اور بھی دور دور سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور موسم بڑا اچھا ہے آج، شکر ہے اللہ کا. سنا ہے کہیں کہیں تو بارش ہوئی ہے. یا اللہ باران رحمت کر، کیونکہ ابھی فصلوں کی کٹائی ہونی ہے، گندم کی کٹائی ہونی ہے. اور پلیز پھر ایک دفعہ پھر کہ گندم کی کٹائی کے بعد پلیز پلیز میرے پیارے زمینداروں، میرے پیارے کسانوں، آگ نہ لگائیں. آگ لگاتے ہیں تو اوپر دھواں جاتا ہے، ایک تو پولوشن ہوتی ہے، اوپر جہاز نہیں چلا سکتے. میرا بیٹا کہتا ہے جہاز نہیں چلا سکتے، پھر ہم لوگ بڑی مشکل پڑتی ہے. اوپر دھواں جو ہوتا ہے نا. تو بس یہ خیال رکھنا ہے. اور باقی یہ کہ ابھی میرا شام کو بیٹے سے بات ہوئی تو کہنے لگا کہ ارسلان کہہ رہا ہے کہ آنٹی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ویڈیو بنا رہی ہے اور میں تو ضرور دیکھتا ہوں. اور دنیا میں جو ہے تو کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنی ٹینشن چل رہی ہے، اور ان کی ویڈیو دیکھ کے جو ہے نا ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. تو دو ارسلان ہیں، ایک تو میرے بہو کا جو بھائی ہے وہ ارسلان ہے، اور ایک میری بڑی پیاری فرینڈ ہے اور وہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ارسلان ہے. نوشین کا، نوشین اکبر کا بیٹا بھی ارسلان ہے. اور وہ بہت پیارے پیارے شعر بھیجتی رہتی ہیں، اگر آپ نوٹ کریں تو ہر میرے سیگمنٹ میں انہوں نے بڑے پیارے پیارے شعر بھیجے ہوتے ہیں. اور وہ بہت شعر و شاعری کی اور پھولوں کی بھی دل دادا ہیں بہت زیادہ. تو نوشین بہت بہت شکریہ. تو بات ہو رہی تھی ارسلان کی، تو اگر تو نوشین کا بیٹا ارسلان ہے تو بیٹے بہت بہت شکریہ، تھینک یو. یہ میں بناتی اسی لیے ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں تو یہ اتنا سٹریس والا کام کرتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں اور جابس کرتے ہیں. اور دوسرا والا اگر ارسلان ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے. جو میری بہو کا بھائی ہے تو وہ بھی بڑا پیارا ہے. اور میرے بیٹے کا سالہ تو سالے سے تو بہت پیاری دوستی ہونی چاہیے. یہ اتنے پیارے رشتے ہیں سسرال والے، اپنے بیوی کے سسرال والے، ان کے ساتھ کیوں نہیں بنا کے رکھتے؟ ان کے ساتھ بنا کے رکھا کرے نا. سالے کو بھی عزت دیں، سالی کو بھی، ساس سسر کو بھی، تو آپ کی بیوی خوش ہوگی، اور بیوی خوش ہوگی تو آپ خوش ہوگے، آپ کا گھر خوش ہوگا، آپ کے بچے خوش ہوں گے. بیوی کو خوش رکھیں، بیوی کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے نا. تو عبداللہ گیا ہوا ہے آج کل اپنے سسرال، چھٹیاں لی تھی اس نے، اور کچھ عرصہ وہاں رہے گا اور پھر یہاں آ جائے گا ہمارے پاس. تو ابھی وہاں پر ہے. اور مجھے اس نے بڑی ایک دن پیاری بات کی، کہتا ہے ماما جب نا اروما جاتی ہے نا میری بہو اپنے ماں باپ کے گھر، تو اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے. کتنی پیاری بات کی ہے. یہ تو سوچ کی بات ہے اور سمجھ کی بات ہے. اگر سب لوگ یہ سمجھ لینا کہ ماں باپ سے بچیوں کو کتنا پیار ہوتا ہے اور وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے. تو مجھے اپنے بیٹے کی یہ بات اتنی پیاری لگی نا، اتنی پیاری. اور میں نے آج تک نہیں کبھی زندگی میں سوچا، جتنا عرصہ بھی ہو گیا، کہ وہ ماں باپ کے گھر کیوں گئی ہے. یہ کیوں ایسے لوگ کرتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر نہیں جانا؟ میں اتنی کہانیاں سٹوریز پڑھتی ہوں یہاں پر فیس بک پہ بھی، اور کہ جی ہمیں تو اجازت رہی ہے ماں باپ کے گھر جانے کی، اور بس مہینے میں ایک دفعہ چلے جاؤ، یا پھر رات رہنے کی اجازت نہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟
مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں آتی. تو خیر بات میں کہاں سے کہاں لے گئی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور میں بھی تو دیکھیں نا آپ کے لیے پھر صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں. سارے لوگ خواب خرگوش میں ہیں اس وقت، لیکن میں اٹھ گئی ہوں اور میں نے کہا کہ میں سورج کے سامنے آپ کی جو ہے نا ویڈیو بناؤں، تاکہ ایک اچھا جو ہے تو روشنی بھی ہو، لائٹ بھی اچھی ہو، بہت تیز بھی نہ ہو کہ گرمی نہ ہو بہت زیادہ، پسینے بھی نہ آئیں. مکھیوں کو بھی آج تو میں نے مار دی ہے، کیونکہ مکھیاں بڑا تنگ کرتی ہیں، ہے نا. تو بس یہ آپ سے یہی باتیں کرنی تھی. دوسرا میں نے ابھی صبح قرآن پڑھا تو وہ مجھے بہت اچھی اس میں چند باتیں نا جو ہیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. باتیں تو ساری ہی اچھی ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے اگایا ہے اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے اور مردہ زمین میں اگا دیتا ہے، تو کیا تم عبرت نہیں پکڑتے؟ اور ہم دوبارہ زندہ کریں گے، تم کیا سوچتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگیں. آج میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں صبح کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما ہماری دعائیں، اور ہم تو بس گناہ گار ہیں، تو ہی قبول فرما سکتا ہے، تو ہی کرے گا تو یہ سب کچھ ہوگا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. وہ ہے نا کہ بس تو کہے گا کہ کن تو وہ کام ہو جائے گا، تو کن کہہ دے. ہم سب کے لیے جو سب بیٹھے ہیں، جو سب یہ بات سن رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کن کہہ دے، ہمارے مسئلے حل کر دے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کی بھی پڑھائیوں کے مسئلے حل ہو جائیں، اور ماں باپ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری دعائیں مجھے صبح آئیں. میں نے بہت دعائیں کی، روز کرتی ہوں، لیکن یہ کہ آج بڑا میرا دل کیا کہ میں یہ پڑھ کے نا مجھے بہت اچھا لگا کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو کن ہی کہنا ہے نا، تو کہہ دینا اللہ تعالیٰ کن. دیکھیے چڑیوں کو بھی، ہر چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی غذا دے رہا ہے نا، زمین میں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی جو ہے سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے. آپ پریشان نہ ہوں، پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں. ایک کسی بچی نے مجھے لکھا ہے کہ میرا میاں جو ہے وہ کام نہیں کرتا. میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کام نہیں کرتا، تو میں ہی کڑھائی کرتی ہوں، سلائی کرتی ہوں، اور میں گھر کا خرچ چلا رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بیٹے میں دعا کر سکتی ہوں آپ کے لیے بہت، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، اور بس کہتے رہیں اور کوشش کرتے رہے. اور تو کوئی حل نہیں ہے. کچھ چیزوں کا حل بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں ڈال دے، ہے نا. تو بس یہ ہے بات. غیبت نہ کریں دوسروں کی، اور غیبت سے بھی بچیں. اور میں نے بڑا اچھا پڑھا تھا کہ اگر غیبت آپ نے کسی کی ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا کریں، یہی اس کا حل ہے. اس کے لیے اچھائی کی دعا کریں تاکہ جو آپ کو گناہ ملا ہے نا وہ ختم ہو جائے. تو غیبت نہ کریں، اچھے اچھے کام کریں، خوش رہیں. یہ دیکھیں پھلوں پھولوں میں کھیلیں، اور اس سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. جب آپ گوڈی کرتے ہیں اور مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا بڑا ہی مزہ آتا ہے. تو ٹرائی تو کیا ہوگا آپ لوگوں نے، تو ضرور ٹرائی کریں. اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں کسی طرح بھی، اور خاص طور پہ کسی کی بچی کو تو بالکل بھی تکلیف نہ دیں. اس کو اپنی بچی سمجھ کے رکھیں. آپ کہیں سے لائے ہیں تو تکلیف نہ دیں، بس، ہے نا. زندگی تو گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی زندگی ایک دن، بس اسی طرح. تو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے؟ آپ کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی نا، کل کو انہوں نے بھی تو جانا ہے شادی کر کے کہیں. تو تکلیف نہ دے، اور ان کو بالکل اپنے بچیوں جیسا رکھیں، ہے نا. ایسا ہی ہونا چاہیے. تو بس یہی بات ہے، اور زیادہ لمبی بات نہیں کرتی میں. اور دیوان غالب تو میں نے رکھا ہوا ہے، تو یہ بڑا اچھا ہے کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. یہ بڑی ضروری بات ہے. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. کافی لمبی ہے یہ تو، لیکن مین بات اس کی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور غالب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ برے کاموں سے روکو، اچھے کام کرو، دوسرے کو تکلیف نہ دو، بس خوش رہو. اور آسمان کو دیکھو، صبح کو دیکھو، اس سے عبرت لو، سبق لو. اور یہ جو پھل پودے پتے ہیں
یہ سب ہمیں کچھ کہانی سنا رہے ہیں. کیا کہانی ہے؟ خوش رہ رہے ہیں، آپس میں بس لہلہا رہے ہیں خود ہی خود سے، دوسروں کو تو تنگ نہیں کر رہے، اسپیس دیتے ہیں. ہر قسم کے پودے پتے نیچے سے نکل آتے ہیں، جڑوں میں سے اور چیزیں نکل آتی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی بڑھنے کا موقع دیتے ہیں یہ، اور خود بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور سائے میں جتنے بھی باقی چیزیں جاندار آتی ہیں یا پودے آتے ہیں ان کو بھی اسپیس دیتے ہیں. تو اسپیس دیں، زندگی میں اسپیس دینا بہت ضروری ہے. اسپیس دیے بغیر تو زندگی نہیں چل سکتی. اور غصے کم کرے، غصوں سے صرف کام خراب ہوتا ہے اور کچھ نہیں. یہ دیکھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چلی ہوا، جاگو جاگو صبح ہوئی. تو صبح کو انجوائے کریں، واک بھی کیا کریں. ابھی میں جاؤں گی واک پہ، روزہ بھی ہے تو کیا ہوا ہے نا، روزہ کے ساتھ تو واک کو اور مزہ آتا ہے. اور صبح صبح کی جو ہوا ہے نا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. تو چلیں آپ بھی واک کی تیاری پکڑیں، اور میں بھی جا رہی ہوں واک کرنے کے لیے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اچھی بات کرنی ہے، اگر اچھی بات نہیں کر سکے تو پھر چپ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت بہت شکریہ مجھے پسند کرنے کا، اتنے پیارے پیارے کمنٹس دیتے ہیں. ہاں میشا گیلانی آپ کا نام لینا تھا میں نے، بہت بہت شکریہ، آپ مجھے اتنا ریگولر کمنٹس کرتی ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ جو میرا دل بڑھاتے رہتے ہیں. اور میرے ممبرز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ. تو بس اچھا، ہاں وہ کسی نے بنایا جو میں نے بتایا تھا تربوز کا شربت، اگر بنایا ہے تو مجھے بتائیں. کسی نے مجھے ایک ٹپ بھیجی تھی کہ اس میں زیرہ بھی ڈال لیتی ہوں. تو زیرہ تو بہت ہی اچھا ہے، زیرے کے تو ویسے بھی بڑے فوائد ہیں، تو زیرہ بھی ڈالیں اور مکس اینڈ میچ کر کے جو ہے نا بنائیں شربت. اور چیزوں کا بھی بن سکتا ہے. مجھے کسی نے لکھا تھا کہ میں تو لیچی کا بھی بناتی ہوں، اور آم کا بھی ایسے ہی بناتی ہوں، اور چیکو کا بھی بناتی ہوں، اور خوبانی کا اور آڑو کا. تو بنائیں، بالکل بنائیں، اور مجھے ضرور بتایا کریں، اور پلیز شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں بھی ذرا اچھی اچھی باتیں لکھا کریں، تو سارے بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگے گا، ٹھیک ہے نا. تو شربت بنائیں، اور زندگی کو بھی جو اسی طرح کے شربت ہے نا، سارا کچھ مکس اینڈ میچ لے کے چلیں ساتھ، کوئی بات نہیں. یہ ہر طرح کے چیزوں کو بس بلینڈ کر لیں، اور یہی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بلینڈ کریں اور خوش رہیں، ٹھیک ہے نا. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ہی خوش رہیں گے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.